بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان میں بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان کے باہر بھی، افغانستان سے باہر پاکستان میں اور افغانستان سے باہر چین میں۔ افغان طالبان کے جو سفیر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے اسناد جو ہیں چینی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ 2 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ چین نے اپنا سفیر کابل میں تعینات کیا۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اس خطے کی سیاست کے حوالے سے بھی، اور یہ افغانستان کے لیے بھی بہت اچھی خبر ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں افغان شہریوں کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بہت اچھے ریمارکس ہیں افغانوں کے لیے، یعنی ایک قسم کا ان کے لیے اچھی خبر ہے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کی بھی خبر ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ اس ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے مختصراً آپ کو یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی بے دخلی کے کیس میں وفاق، ایپیکس کمیٹی، وزارت خارجہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے ہیں کہ اقوام متحدہ کے معاہدے مہاجرین کے حقوق کو تحفظ دیتے ہیں، پاکستان اقوام متحدہ کے ان معاہدوں کا پابند ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے افغان شہریوں کی بے دخلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ 1 نومبر کو درخواست فرحت اللہ بابر، سینیٹر مشتاق احمد، آمنہ مسعود جنجوعہ، محسن داوڑ، محمد جبران ناصر، سید معاذ شاہ، غزالہ پروین، ایمان زینب مزاری، احمد شبر ایڈوکیٹ، عمران شفیق، سجل شفیق اور روہیل قاسی کی جانب سے مشترکہ طور پر دائر کی گئی تھی، اور گزشتہ روز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس لمس کے 6 فیکلٹی اراکین نے بھی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک اور درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی بے دخلی کا معاملہ آئینی تشریح کا بھی ہے، اٹارنی جنرل اس معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کے نقطے پر معاونت کریں۔ یہ جو ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے جس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں درخواست گزار فرحت اللہ بابر نے بتایا ہے کہ نگران حکومت کے پاس غیر قانونی شہریوں کی بے دخلی کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جن افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے وہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دے چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان شہریوں کے ساتھ حکومت پاکستان غیر انسانی سلوک کر رہی ہے۔ نگران حکومت پالیسی معاملات پر حتمی فیصلہ کرنے کا آئینی اختیار نہیں رکھتی، اس عدالت کے پاس شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا اختیار ہے۔ تو یہ ایک سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، میڈیا پہ یہ چیز آ بھی چکی ہے، اور یہ چونکہ ان لوگوں کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو نکالنے کا جو پاکستان کا فیصلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ لوگ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر اب یہ سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے افغان مہاجرین کی بے دخلی کا، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے جو افغان شہری ہیں انہوں نے پاکستانی عدالتوں کی طرف بھی دیکھا، ان کو امید ہے کہ وہاں سے ان کو انصاف مل جائے گا، کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا عدالت کی طرف سے کہ شاید حکومت پاکستان کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ جی فوری طور پر یہ انخلا جو ہے یہ روکا جائے، یا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے تاکہ ان کو مہلت مل سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کا ایک حکم جو ہے وہ سامنے آیا، آج میڈیا میں بھی زیر بحث رہا۔ پشاور ہائی کورٹ نے 109 افغان باشندوں کو پی او سی دینے کا حکم دے دیا ہے، یعنی پاکستان اوریجن کارڈ جو ہے جاری کرنے کا حکم دیا ہے 109 افغان باشندوں کو۔ پاکستانیوں سے شادی کرنے والے افغان باشندوں کی جانب سے پی او سی کے لیے کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد نے کی یہ سماعت، اور درخواست گزار کی جانب سے سیف اللہ محب کا خیل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پی او سی کارڈ کا حامل شخص صرف پاسپورٹ اور ووٹ نہیں ڈال سکتا، لیکن پاکستانی شہری کی طرح تمام حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل کارڈ ہے، اور جس کے لیے یہ کیس دائر کیا گیا ہے، لیکن پاکستانی شہری کے تمام حقوق جو ہیں وہ یہ کارڈ کا حامل شخص جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پاکستانیوں کے ساتھ شادی شدہ افغان باشندوں کو پی او سی جاری نہ کرنا غیر قانونی عمل ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ درخواست منظور کی۔ 109 افغان باشندوں کی یہ درخواستیں منظور ہو گئی ہیں، اور انہیں پاکستان اوریجن کارڈ جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انتہائی دلچسپ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں جب دوسری مرتبہ کابل گیا، افغان طالبان کی حکومت تھی، اور جب میں پہلے گیا تھا کابل تو
حامد کرزئی کے وہ آخری دن تھے، بلکہ آخری نماز جمعہ بھی ہم نے ارگ میں ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑے ہو کے حامد کرزئی کے ساتھ نماز جمعہ، یہ ان کی آخری نماز جمعہ تھی ارگ میں، صدارتی محل جو ہے وہاں پہ ہم نے ادا کی تھی۔ دوسری مرتبہ جب میں گیا تو افغان طالبان کی حکومت تھی، موجودہ دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر جو افغان حکومت کے ترجمان یا طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے معاون خصوصی تھے بلال کریمی، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، پشتو زبان میں کیا، وہ بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ وہ بلال کریمی جو ہیں وہ افغان حکومت کے سفیر مقرر ہوئے ہیں چین کے لیے، اور انہیں اپنی سفارتی جو اسناد ہیں وہ بھی چینی حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ اسی طرح 2 مہینے پہلے چین کے جو سفیر تھے انہوں نے کابل میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، ان کا نام ہے ژاؤ شینگ، یہ چین کے سفیر ہیں کابل میں۔ اب یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے، زبردست ڈیولپمنٹ یہ اس لیے ہے کہ لگ بھگ 2 مہینے پہلے ہی پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر قانونی یہاں سے جو افغان مہاجرین ہیں یا غیر ملکی جو ہیں ان کو نکالا جائے، ان کا انخلاء کیا جائے، اور انہی دنوں میں افغانستان اور چین ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ چین کو بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے جس قسم کا مسئلہ پاکستان کو ہے، یعنی پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور اسی طرح چین کے لیے ایک چیلنج ہے وہاں کی ایک دہشت گرد مبینہ دہشت گرد تنظیم جو ہے، اور چین یہ سمجھتا ہے کہ اس تنظیم کے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ چین کی جو سرحد ہے یعنی افغانستان کی سرزمین وہ استعمال کرتے ہیں اور چین کی سرحد کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ جب چین اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایک خفیہ معاہدے کے تحت یہ جو لوگ ہیں جو چین کو مطلوب ہیں، ان کو چین کی سرحد سے دور ہٹایا گیا، اور پھر چین اور افغانستان کے رابطے بڑھے، اور اس طرح بڑھے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا چین وہ پہلا ملک دنیا کا ہو سکتا ہے جو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ اچھا، اس سے پہلے پاکستان وکالت کرتا رہا، دنیا بھر کو یہ بتاتا رہا کہ افغان طالبان کو تسلیم کرنا کتنا فائدہ مند ہے، کیونکہ افغان طالبان یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے افغانستان پر اس وقت ان کی حکومت ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا نظام حکومت بنانے کا فوری طور پر کوئی دوسرا حل نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ دنیا اگر رابطے بڑھائے تو افغان طالبان کے ساتھ ہی بڑھائے، اور چین نے اس میں پہل کی ہے۔ اب یہ جو پہل ہے یہ چین کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ چین اس خطے کی سیاست میں ایک اہم پلیئر ہے، ایک بڑا پلیئر ہے، اور اس نے یہ قدم بڑھا کر خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی ہے، دوسری طرف آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں، ہندوستان میں جو کابل کا جو سفارتی مشن ہے وہ ایک بار پھر بحال ہو گیا ہے، وہاں پر ایک قونصل خانہ کھل گیا ہے، جو بتایا گیا تھا کہ جی افغان سفارت خانہ وہاں پہ بند ہو گیا ہے، وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک سرد مہری کا شکار ہیں، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، افغان حکومت کی طرف سے بھی ایسا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، حالانکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سفارتی چینلز جو ہیں، رابطے کے جو چینل ہیں وہ بند نہیں ہوئے، امکانات موجود ہیں، اور اس میں کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا چین یہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا چین پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ جو فاصلے ہیں ان کو مٹا سکتا ہے؟ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور جس کی قیادت کرتا ہے چائنا، اور جس سے مستفید ہو رہا ہے پاکستان۔ اب اس میں دعوت ہے افغانستان کو بھی، یہ دعوت پاکستان کی طرف سے بھی ہے، یہ دعوت چین کی طرف سے بھی ہے، تو کیا سی پیک میں افغانستان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ یہ امکانات جو ہیں یہ عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ ایک تو افغانستان سے باہر آپ دیکھیں جو طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ ایک بار پھر سے سرگرم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بار پھر انہوں نے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا، خصوصاً اس پہ پہلے کی کچھ ویڈیوز میں بات بھی کر چکا ہوں کہ احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ کٹر جو طالبان مخالف سمجھے جاتے تھے، وہ ان کے صاحبزادے احمد مسعود ماسکو میں جو ہے سرگرم ہیں، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی جو ہیں جو افغان طالبان کے مخالف ہیں انہوں نے بھی بیرون ملک سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اب طالبان نے اس کو اپنے داخلی امور میں مداخلت قرار دیا ہے کہ یہ جی ہمارے داخلی امور میں مداخلت ہے، اور افغان طالبان بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو شروع دن سے ہی پہلے ہی دن آ کے ہم نے اعلان کر دیا تھا عام معافی کا، تو عام معافی ہے، سب کے لیے معافی ہے، اور سب آ سکتے ہیں، افغانستان آ سکتے ہیں، یہاں پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی جو اس وقت افغانستان سے باہر جاری ہیں۔ اچھا،
किसी ने भी अब तक दुनिया में आप देखें कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दुनिया में किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, और सबसे पहले इम्कान ये ज़ाहिर किया जाता रहा कि शायद पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो अफ़गान तालिबान को तस्लीम करेगा। पाकिस्तान ने नहीं किया। फिर कहा गया कि जी सऊदी अरब हो सकता है कि पहला मुल्क हो कि जो अफ़गान तालिबान को तस्लीम करें, उसने भी नहीं किया। कतर जहाँ पे दोहा का मुआहिदा हुआ, उसने भी तस्लीम नहीं किया। यूएई ने तस्लीम नहीं किया। चीन ने क्यों आगे कदम बढ़ाया है, उसका क्या उसको फ़ायदा है? तो ज़ाहिर है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक खुफिया माहदे के तहत ये जो एक चैलेंज था दहशतगर्द तंजीम का, जो जिस तंजीम को चीन दहशतगर्द समझता है, तो उस हवाले से हो सकता है कि अफ़गान तालिबान के उस तंजीम के साथ इतने ज़्यादा रवाबित ना हो जितने ज़्यादा रवाबित बताया जाता है कि जी अफ़गान तालिबान के पाकिस्तानी तालिबान के साथ हैं। पाकिस्तानी तालिबान के बारे में बताया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में 5,000 से लेकर 6,000 के लगभग हैं। तो ये तादाद हज़ारों में है, और जो चीन की जो तंजीम है जिसके लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, वो हज़ारों में नहीं हैं, वो सैकड़ों में हैं। वो 200 से 300 तक ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, और वो उस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ये पाकिस्तान जो वकालत करता रहा है, ये एक सवाल ये भी है कि क्या ये ज़िम्मेदारी अब चीन ले रहा है? क्या अब चाइना अफ़गान तालिबान की वकालत करेगा? अगर चीन का सफ़ीर काबुल में मौजूद है, अगर काबुल का अफ़गानिस्तान हुकूमत का सफ़ीर बिलाल करीमी साहब चीन में मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे, इनके कारोबारी ताल्लुकात भी बढ़ेंगे, और ज़ाहिर है कि चीन के अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत गहरे मफादात हैं। लिथियम के ज़खायर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और वहाँ पे जो चीन में बरकी कारें तैयार की जा रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं, तो ये आप देखें कि इसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। उसमें जो बैटरीज़ इस्तेमाल होती हैं बरकी गाड़ियों के अंदर, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है, और लिथियम जो है ख़ासा कीमती ये ज़खायर जो हैं, ये अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और चीन की इन ज़खायर के ऊपर नज़र है, और ये उसका हक़ भी है। दोनों मुल्क दो ममालिक जब आपस में ताल्लुकात बढ़ाते हैं, तो दोनों ममालिक के मफादात होते हैं। अफ़गान तालिबान का ये मफाद है कि चीन जैसी बड़ी ताकत, बड़ी इक़्तिसादी ताकत, तो अब चीन जो है अपना असर रसूख जो है वो यहाँ पर बढ़ा रहा है, और किस तरीके से बढ़ा रहा है वो आपने देख लिया कि पहले यहाँ पर असर रसूख रहा ताकत के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर। अमेरिका का, उसकी इत्तेहादी जो नेटो फोर्सेस थी, उसका असर रसूख रहा। चीन ने किस तरीके से, किस खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाया है, ये जो है वो बहुत सोचने की बात है कि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी, और दुनिया की जो सुपर ताकतें हैं उनके लिए भी, रूस के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अब अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमेरिका और रूस समेत वो दुनिया भर से अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो अमेरिका है कि चाहे वो रूस है, उनको अब कोई मसला नहीं है कि उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ। अच्छा, अब एक दिलचस्प चीज़ ये भी है, देख लें कि अफ़गानिस्तान और चीन का जो राब्ता हुआ है शुरू में, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अब ये किरदार जो है इसको किस तरीके से पाकिस्तान पेश कर सकता है, पाकिस्तान के मफाद में भी है, अफ़गानिस्तान के भी मफाद में है कि दोनों मुल्कों की जो कशीदगी है, कि जो दोनों मुल्कों के के बीच में जो गलतफ़हमियाँ हैं, इनको दूर किया जाए। अब ख़ित्ते में अगर चीन अपना असर रसूख अब बढ़ा रहा है, तो इसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका की भी नज़र है इस मामले के ऊपर, दुनिया की दूसरे ममालिक की भी नज़र है। और इस वक्त आप देखें कि काबुल में जो सफारती मिशंस हैं वो यूरोपीय यूनियन के हैं, पाकिस्तान के हैं और चीन के हैं। इसी तरह भारत का जो सफारत खाना है वो भी 1 साल पहले खोला गया है, लेकिन वहाँ पे भारत इंडिया की सिर्फ टेक्निकल टीम मौजूद है, और भारत में मैंने जैसे बताया कि सफारत खाना बंद हो गया था, लेकिन एक बार फिर वहाँ पे जो कौंसल खाना है उसको खोल दिया गया है। एक बार फिर अफ़गानिस्तान और इंडिया के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हाल ही में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने ईरान का भी दौरा किया है। अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ भी रवाबित जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पानी का एक जो तनाज़ा था अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच में, वो भी हल हुआ है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। ये भी अफ़गानिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर चीज़ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में अफ़गान महाजरीन का जो मामला है वो ख़ासा इस वक्त सरगर्म है। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से लोग जा रहे हैं, इनखला जारी है। गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान महाजरीन हैं वो जा रहे हैं, और दुनिया भर ने ये देखा कि शुरू दिनों में बल्कि अब भी अफ़गान हुकूमत ने बड़े बेहतरीन इंतज़ामात किए अफ़गान महाजरीन के लिए जो वापस गए पाकिस्तान से, उनके लिए खाने पीने, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम।
اب رفتہ رفتہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ تعداد بڑھ رہی ہے افغان حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہاں پہ انتظامات ناکافی ہو رہے ہیں، وہاں پہ ٹینٹ جو ہیں یہ خود افغان حکام افغانستان کے جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو میں نے سنا ہے افغان ٹی وی چینلز کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بازاروں میں جلال آباد میں کابل میں خیمے کم پڑ گئے ہیں، اور اس میں پھر اقوام متحدہ کا کے جو ادارے ہیں جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ اتنی زیادہ تعداد میں اگر افغانستان کے لوگ آئیں گے، افغان مہاجرین آئیں گے پاکستان سے، تو یہ ناکافی ہمارے پاس انتظامات ہیں، ہم پھر ان کو وہ مدد فراہم نہیں کر سکیں گے، وہ خوراک فراہم نہیں کر سکیں گے جو ان لوگوں کو چاہیے۔ یعنی ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ جی 2.5-3 لاکھ یا کچھ فگر کے مطابق 3.5 لاکھ سے اوپر لوگ ابھی تک جا چکے ہیں۔ اگر یہ تعداد 10 لاکھ تک پہنچتی ہے تو پھر بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اب سوالات ہیں، جیسے پہلے کی کچھ ویڈیوز میں نے سوالات اٹھائے تھے کہ کیا کوئی ایسی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں غلط فہمیوں کو دور کرے، تو وہ اب امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ چین ہی وہ ملک ہو سکتا ہے کہ جو دونوں ملکوں کو قریب لا سکتا ہے، اور سی پیک ایک بہت بڑا ایک ایسا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ جو افغانستان کی حکومت کو سمجھایا جا سکتا ہے اور اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس منصوبے سے افغانستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور اس منصوبے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب یہ اگر مثال کے طور پر سی پیک کے ذریعے تینوں ممالک قریب آتے ہیں، ان کا اتحاد بنتا ہے، ان کا کاروباری روابط بڑھتے ہیں، اقتصادی یہ طاقت بنتے ہیں، تو پھر بھارت کے لیے بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے، یہ پھر ایران کے لیے بھی پریشان کن صورتحال ہے، یہ پھر روس کے لیے بھی پریشان کن صورتحال ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی پریشان کن صورتحال ہوگی کہ جو افغان طالبان کے خلاف ہیں۔ اب بہت سارے افغان خود یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ بھی ایک جو سروے رپورٹ آئی ہے کہ افغان مہاجرین جو یہاں سے جا رہے ہیں ان میں 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خدشات ہیں اپنی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، تو رفتہ رفتہ اس جانب بھی افغان حکومت کو لایا جا سکتا ہے کہ اگر دنیا میں اس کے حوالے سے، اس کی پالیسیز کے حوالے سے، افغان حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے تحفظات ہیں اور دنیا کو خدشات ہیں، تو ان خدشات کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان کے اوپر بھی دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، اور افغان حکومت بھی بڑا خوبصورتی کے ساتھ کھیلتے ہوئے، اپنے کارڈز کھیلتے ہوئے دنیا بھر کے اوپر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ جی مطلب آپ ہمیں تسلیم کریں، آپ افغان حکومت کو تسلیم کریں، پھر آئیں، پھر اپنے خدشات بھی سامنے رکھیں، اپنے مطالبات بھی سامنے رکھیں۔ تو یہ گیم چل رہی ہے، اور سفارتی جو چینلز ہیں اور جو افغان طالبان کے جو سفارتی ماہرین ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کردار ادا کر رہے ہیں، اور جس کی زندہ اور جس کی بڑی مثال جو ہے وہ چین اور افغانستان کے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو، اور دونوں ملکوں کے عوام کا بھی اس میں مفاد ہے کہ دونوں ملکوں کی جو ریاستیں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ بیچ میں اپنے مسائل ختم کریں تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے جو رشتے ہیں وہ بحال رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔